السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، میرا ناول انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تمام آنے والے نیو ممبرس چینل کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا لیا کریں تاکہ آپ تک نئی آنے والی ویڈیو پہنچ سکے۔ چلتے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں ایپیسوڈ 5۔ مہر نور کی نظریں ابھی تک اس بند فائل پر جمی ہوئی تھیں جس پر صرف ایک لفظ لکھا تھا، مہر۔ ایک لمحے کے لیے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ارد گرد کی ہر آواز خاموش ہو گئی ہو۔ دل بے اختیار تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ سوچنے لگی، آخر غازیان کے دفتر میں اس کے نام کی الگ فائل کیوں موجود ہے؟ کیا یہ محض اتفاق تھا یا اس کے پیچھے کوئی ایسا راز چھپا تھا جس سے وہ ابھی تک بے خبر تھی؟ اسی لمحے کیبن کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ مہر فوراً چونک کر ایک قدم پیچھے ہٹی اور خود کو سنبھال لیا۔ غازیان باہر آیا تو اس کی نظر مہر پر پڑی۔ چند لمحوں کے لیے دونوں خاموش رہے۔ تم ابھی تک گئی نہیں؟ غازیان نے پرسکون لہجے میں پوچھا۔ مہر نے ہلکی سی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے جواب دیا، وہ ایک ضروری فائل دینے آئی تھی۔ غازیان نے اس کے ہاتھ میں موجود فائل لی اور ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ مہر کی بڑی بوڑھی آنکھوں میں الجھن صاف نظر آ رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ مہر ایک لمحے کو خاموش رہی۔ اس کے دل نے چاہا کہ اسی وقت اس فائل کے بارے میں پوچھ لے، مگر نہ جانے کیوں الفاظ اس کے لبوں تک آ کر رک گئے۔ جی سب ٹھیک ہے۔ غازیان نے ہلکا سا سر ہلایا، مگر اسے محسوس ہو گیا تھا کہ مہر کسی گہری سوچ میں ہے۔ دیر ہو رہی ہے، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ سن کر مہر نے فوراً انکار کرنا چاہا۔ نہیں سر، میں چلی جاؤں گی۔ غازیان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ یہ حکم سمجھو، آفس کی نئی رائٹر کو اتنی رات اکیلے نہیں جانے دوں گا۔ پہلی بار غازیان نے اتنے اپنائیت بھرے انداز میں بات کی تھی۔ مہر کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ ٹھیک ہے۔ دونوں ساتھ باہر نکل آئے۔ رات کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ سڑک کی روشنیاں بارش کے بعد بھیگی زمین پر جھلملانے لگی تھیں۔ غازیان نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ پلیز۔ مہر خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی آہستہ آہستہ شہر کے سڑکوں پر چلنے لگی۔ چند لمحوں تک دونوں خاموش رہے۔ آخرکار غازیان نے خاموشی توڑی۔ تم ہمیشہ اتنی خاموش رہتی ہو؟ مہر ہلکا سا مسکرائی۔ نہیں، صرف ان لوگوں کے سامنے جنہیں ابھی جان رہی ہوں۔ غازیان نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ اور اب تک مجھے کتنا جان پائی ہو؟ مہر نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، اتنا کہ آپ بہت کم بولتے ہیں مگر دوسروں کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ غازیان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ تم لوگوں کو جلدی سمجھ لیتی ہو۔ کہانی لکھنے والوں کو چہروں سے زیادہ آنکھیں پڑھنے کی عادت ہوتی ہے۔ یہ سن کر غازیان چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ مہر صرف اچھی لکھاری نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں کو بھی پڑھنا جانتی ہے۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک سگنل پر رکی۔ سامنے ایک ننھی بچی پھول بیچ رہی تھی۔ غازیان نے شیشہ نیچے کیا۔ تمام پھول دے دو۔ بچی خوشی سے مسکرا دی۔ اس نے سارے گلاب غازیان کو دے دیے۔ مہر حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ غازیان نے تمام پھول دوبارہ اسی بچی کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا، انہیں اپنے گھر لے جانا، شاید آج تمہاری امی بھی مسکرا دیں۔ بچی کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے صاحب۔ گاڑی آگے بڑھ گئی۔ مہر خاموشی سے غازیان کو دیکھتی رہی۔ اس نے پہلی بار کسی امیر انسان کو اتنی سادگی سے کسی کی مدد کرتے دیکھا تھا۔ اس کے دل میں غازیان کی عزت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی۔ غازیان نے محسوس کیا کہ مہر اسے مسلسل دیکھ رہی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ مہر فوراً شرما کر نظریں جھکا گئی۔ کچھ نہیں۔ غازیان ہلکا سا مسکرا دیا، مگر دل ہی دل میں اسے مہر کی یہ معصومیت بے حد اچھی لگی۔ چند ہی منٹ بعد گاڑی مہر کے گھر کے سامنے رک گئی۔ مہر دروازہ کھول کر باہر اتری۔ شکریہ، آج کے لیے بھی اور ہر اس بات کے لیے جس نے مجھے یہ احساس دیا کہ مجھ پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ غازیان نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ یہ تو ابھی شروعات ہے مہر۔ یہ الفاظ سن کر مہر کے دل میں ایک انجانی سی خوشی اتر گئی۔ وہ چند قدم آگے بڑھ گئی، پھر بے اختیار مڑ کر دیکھا۔ غازیان ابھی تک وہیں کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں دوبارہ ملیں۔
اس بار نہ کسی نے فوراً نظریں چرائیں اور نہ ہی دونوں کے لبوں پر آئی مسکراہٹ چھپ سکی، مگر اسی لمحے غازیان کا فون بج اٹھا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف سے ایک گھبرائی ہوئی آواز آئی، سر، وہ پرانی فائل کسی نے کھولنے کی کوشش کی ہے۔ غازیان کے چہرے پر مسکراہٹ ایک لمحے میں غائب ہو گئی۔ اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، میں فوراً پہنچ رہا ہوں، کسی بھی قیمت پر وہ راز مہر تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ غازیان نے کال ختم کی، ایک نظر مہر کے گھر کی طرف دیکھا اور گاڑی تیزی سے اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ اگلی صبح مہر نور جب پبلشنگ ہاؤس پہنچی تو رات بھر کے سوال اب بھی اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ غازیان کی وہ آخری بات، یہ تو ابھی شروعات ہے مہر، اور پھر وہ پراسرار فون کال، سب کچھ اسے بے چین کیے ہوئے تھا۔ اس نے خود کو کام میں مصروف کرنے کی کوشش کی، مگر دل ہر لمحہ غازیان کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ چند ہی دیر بعد آفس بوائے اس کی میز کے پاس آیا۔ مہر میم، سر نے آپ کو کانفرنس روم میں بلایا ہے۔ مہر نے گہرا سانس لیا، اپنی فائل اٹھائی اور آہستہ آہستہ کانفرنس روم کی طرف چل پڑی۔ غازیان پہلے سے وہاں موجود تھا۔ کھڑکی سے آتی دھوپ اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، مگر آج اس کی آنکھوں میں رات بھر کی تھکن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ مہر نے اسے غور سے دیکھا تو بے طور پوچھ بیٹھی، سر، آپ خیریت سے ہیں؟ غازیان نے اس کی طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ دے دی، میں ٹھیک ہوں، بس کچھ کام زیادہ تھا۔ مہر نے محسوس کیا کہ وہ حقیقت نہیں بتا رہا، مگر اس نے مزید سوال نہ کیا۔ دونوں نئی کہانی کے کرداروں پر گفتگو کرنے لگے۔ مہر جب کسی کردار کے جذبات بیان کرتی، غازیان خاموشی سے اس کی بات سنتا رہتا۔ اسے حیرت ہوتی کہ لڑکی لوگوں کے دلوں کو اتنی آسانی سے کیسے سمجھ لیتی ہے۔ کچھ دیر بعد غازیان نے میز پر رکھی کافی کا کپ اٹھایا، مگر اچانک اس کا ہاتھ ہلکا سا لگ گیا اور کافی کا کچھ حصہ فائل کی طرف گرنے لگا۔ سنبھل کر، مہر نے فوراً فائل اپنی طرف کھینچ لی۔ فائل تو بچ گئی، مگر کافی کے چند قطرے مہر کے ہاتھ پر گر گئے۔ غازیان فوراً اپنے کرسی سے اٹھا، ایک منٹ۔ اس نے میز پر رکھا ٹشو اٹھایا اور بے اختیار مہر کی طرف بڑھا۔ مہر چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گئی۔ غازیان نے نرمی سے کہا، اگر اجازت ہو تو۔ مہر نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ غازیان نے احتیاط سے اس کے ہاتھ پر لگی کافی کے قطرے صاف کیے۔ اس لمحے دونوں میں سے کوئی کچھ نہ بولا، صرف ایک دوسرے کی دھڑکنیں جیسے خاموشی میں گفتگو کر رہی تھیں۔ مہر کی بڑی بری آنکھیں جھک گئیں، جبکہ اس کے گالوں پر ہلکی سی لالی اتر آئی تھی۔ غازیان نے پہلی بار اتنے قریب سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ اب ٹھیک ہے؟ وہ فوراً آہستہ سے بولا۔ مہر نے نظریں اٹھائیں، تھینک یو۔ اس کی مسکراہٹ میں شرم بھی تھی اور اعتماد بھی۔ چند لمحوں کے لیے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت نے اپنی رفتار آہستہ کر دی ہو۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ دونوں فوراً اپنی اپنی جگہ واپس بیٹھ گئے۔ آفس بوائے نے آ کر بتایا، سر، آپ کی میٹنگ 15 منٹ بعد شروع ہونے والی ہے۔ غازیان نے سر ہلایا، ہم بھی آ رہے ہیں۔ مہر نے اپنی فائل سمیٹی اور باہر نکلنے لگی۔ دروازے تک پہنچ کر اس کے دوپٹے کا کنارہ کرسی کے ہینڈل میں الجھ گیا۔ وہ رک گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی، غازیان خاموشی سے آگے بڑھا۔ اس نے بڑی احتیاط سے دوپٹہ ہینڈل سے آزاد کیا، اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ مہر کو کوئی ناگواری محسوس نہ ہو۔ اب ٹھیک ہے، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مہر نے نظریں جھکا کر مسکراتے ہوئے جواب دیا، شکریہ۔ وہ باہر نکل گئی، مگر اس کے دل کی دھڑکن ابھی تک معمول پر نہیں آئی تھی۔ غازیان بھی کچھ لمحے وہیں کھڑا دروازے کی طرف دیکھتا رہا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا شاید مہر صرف اس کی ٹیم کا حصہ نہیں بلکہ آہستہ آہستہ اس کے دل کا بھی حصہ بنتی جا رہی ہے۔ لیکن اسی لمحے اس کی نظر میز کے کونے پر رکھی اسی خفیہ فائل پر پڑی جس پر لکھا تھا مہر۔ اس کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ غائب ہو گئی۔ اس نے فائل پر ہاتھ رکھا اور دھیمی آواز میں کہا، کاش تمہیں کبھی یہ سچ جاننا نہ پڑے۔ دوپہر کا وقت تھا، آفس کی مصروفیت کچھ کم ہو چکی تھی۔ مہر نور اپنی میز پر خاموشی سے کام کر رہی تھی کہ اچانک اسے ہلکی سی ٹھنڈ محسوس ہوئی۔ وہ اٹھ کر کھڑکی بند کرنے لگی، مگر کھڑکی کا لاک پھنس گیا۔ اس وقت غازیان وہاں آ پہنچا۔ رکو، میں کر دیتا ہوں۔ مہر کے قریب آیا اور آہستگی سے کھڑکی بند کر دی۔ ٹھنڈی ہوا رکی، مگر دونوں کے درمیان خاموشی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ تمہیں سردی لگ رہی تھی؟
غازیہ نے فکر بڑے لہجے میں پوچھا۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ تھوڑی سی۔ غازیہ نے اپنی کرسی پر رکھا ہلکا سا شال اٹھایا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ کام بہت ضروری ہے مگر اپنی صحت اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اس کی گہری سی آنکھوں میں پہلی بار صرف سنجیدگی نہیں بلکہ بے ساختہ فکر بھی نظر آ رہی تھی۔ اس نے خاموشی سے شال لے لی۔ شکریہ۔ غازیہ مسکرایا۔ مجھے سر کہنے کی ضرورت نہیں جب صرف ہم دونوں کام کر رہے ہوں۔ ایک مسکراہٹ ہی کافی ہے۔ یہ سن کر مہر کے گال ہلکے سے سرخ ہو گئے۔ اس نے نظریں جھکا لیں مگر اس کے لبوں پر پھیلی مسکراہٹ چھپ نہ سکی۔ غازیہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ شاید پہلی بار دونوں نے کچھ کہے بغیر ایک دوسرے کے دل کی بات محسوس کر لی تھی۔ آپ کا مجھے سننے کا بہت بہت شکریہ۔ امید ہے آپ کو میرا ناول پسند آ رہا ہوگا۔ میرے ساتھ رہیے، ناول کو انجوائے کیجیے، مجھے سپورٹ کیجیے۔ مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔